الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. امت کی شفاعت فرمانے والے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا. اللہ پاک ہمیں اپنے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت درود کی سعادت نصیب فرمائے، آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. یہ سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں. شیطان ہمارا دشمن ہے، آقا کا دشمن ہے، امت کا دشمن ہے، نبیوں کا، ولیوں کا، صحابہ کا دشمن، اللہ کا دشمن، اور خود وہ اپنا بھی دشمن ہے، اپنا بھی خیر خواہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ الرحمن ان سلسلوں میں شیطان کے مکر و فریب وغیرہ کے بارے میں بتایا جائے گا تاکہ ہمیں تحفظ ہو، ہم جان جائیں کہ شیطان انسان کو کس طرح بہکاتا ہے، کس طرح گناہ کی طرف لاتا ہے، کس طرح برباد کرتا ہے. تو انشاءاللہ حکایات بھی بیان کی جائیں گی، احادیث بھی بیان کی جائیں گی، اور قرآنی آیات اور اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی بیان کی جائے گی. اللہ ہمیں توجہ سے سننا اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ نصیب فرمائے. کچھ تعارف انٹروڈکشن شیطان کا پیش کرتا ہوں. حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ابو البشر، تمام انسانوں کے والد. جتنی بھی دنیا میں آبادی ہے یہ سب کے سب انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، مرد عورت سب، مسلمان کافر نیک بد سب. آدمی کہتے ہیں نا، آدمی، آدم سے آدمی. اور جتنے بھی جنات ہیں یہ شیطان کی اولاد ہے. شیطان کا لقب ہے ابو الجن. آدم علیہ السلام ابو البشر، تو شیطان ہے ابو الجن. جتنے بھی جنات ہیں یہ شیطان کی اولاد ہیں. شیطان کو ابو شیاطین بھی کہا جاتا ہے. شیطان کا نام عزازیل، اور جب یہ برباد ہوا، بدبخت ہوا، اللہ پاک کی نافرمانی کی، آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ نہیں کیا، اور اس نے جو حرکتیں کی، تو اب اس کا نام ہوا ابلیس، یعنی اللہ پاک کی رحمت سے مایوس. شیطان کب پیدا کیا گیا؟ شیطان کو اللہ تعالی نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے پیدا فرمایا. شیطان کس چیز سے پیدا ہوا؟ آگ سے، فائر سے. یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا، جنات کو آگ سے بنایا، اور فرشتوں کو نور سے بنایا. فرشتوں کو کہتے ہیں اللہ پاک کی نوری مخلوق. اور شیطان جو ہے یہ فرشتہ نہیں تھا، فرشتوں کے ساتھ ہوتا تھا، فرشتہ نہیں تھا، یہ جن تھا. اور بہت اس نے عبادت کی، مزید انشاءاللہ سلسلوں میں آپ سنیں گے. تو شیطان آگ سے پیدا ہوا، انسان مٹی سے پیدا ہوا، جیسا کہ سورہ رحمان میں ہے، اور کئی جگہوں پر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا. اور جنات کو اللہ تعالی نے، شیطان ابو الجن ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو جتنے بھی جنات ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے پیدا فرمایا. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لوکے سے. شیطان جو ہے یہ جن ہے. اچھا، اس کی شکل و صورت کیسی ہے؟ بہت بھیانک.
काबिल नफरत। हजरत सैयदना यहया अलैहिस्सलाम, जो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के शहजादे हैं, अल्लाह के नबी हैं, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई हैं। शैतान इन्हें फितने में डालने के लिए हाजिर होता था। याद रखिए कि सारे नबी मासूम, ऐलान नबूवत से पहले भी, ऐलान नबूवत के बाद भी, मगर शैतान की फितरत के अंदर, इसकी नेचर के अंदर शरारत है। ये कोशिश जरूर करता है बदबख्त, तो मुख्तलिफ सूरतें इख्तियार करके शैतान हजरत यहया अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आया करता था। तो आप अलैहिस्सलाम ने एक दिन फरमाया, मैं चाहता हूं तुम्हें तुम्हारी असली सूरत में देखूं। तो शैतान अपनी असली सूरत में आया, बहुत ही बुरी शक्ल वाला। कैसे? इसका जिस्म, इसकी बॉडी खिंजीर की माने, इसका चेहरा बंदर की तरह, आंखें लंबाई में, देखिए हमारी चौड़ाई में है ना आंखें, शैतान की इस तरह ऊपर नीचे यूं। अल्लाह अकबर, कितनी खौफनाक सूरत होगी, अल्लाह बचाए। इसके दांत जो हैं, इसकी टीथ जो हैं, वो एक हड्डी की सूरत में, दाढ़ी नहीं। हजरत सैयदना यहया अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शैतान से फरमाया, तू इतना बदसूरत क्यों है? शैतान ने कहा, मैं फरिश्तों के साथ तो मोर की शक्ल में होता था, अल्लाह पाक की मैंने नाफरमानी की, अल्लाह ताला ने मेरी सूरत बिगाड़ दी। अल्लाह की पनाह। शैतान किन किन ओहदों पर रहा, यह भी दिलचस्प बात है। अजाबुल कुरान जो मकतबतुल मदीना की किताब है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है, बड़ी प्यारी किताब है, कुरानी वाकयात उसके अंदर है। इब्लीस 40,000 साल, 40,000 ईयर्स जन्नत का खजानची रहा, 80,000 साल फरिश्तों के साथ रहा, 20,000 साल फरिश्तों को बयान सुनाता रहा, वाज सुनाता रहा, नसीहतें करता रहा, 30,000 साल जो मुकर्रब फरिश्ते हैं उनका सरदार रहा, 1,000 साल रूहानियीन की सरदारी के मनसब पर रहा, 14,000 साल तक इसने अर्श का तवाफ किया, अर्श का तवाफ किया। पहले आसमान पर इसका नाम आबिद, दूसरे पर जाहिद, तीसरे पर आरिफ, चौथे पर वली, पांचवें पर तकी, छठे पर खाजिन, और सातवें आसमान पर अजाजिल, और लोहे महफूज में इब्लीस। लोहे महफूज वो जगह है जहां पर जो कुछ हो चुका, जो कुछ होने वाला है, सब का बयान है। और अल्लाह के नेक बंदे जो हैं वो लोहे महफूज को देखते हैं। आप देखें कि आप भी जाहिद, आरिफ, वली, तकी, खाजिन, अजाजिल, लोहे महफूज में इब्लीस, ये इबादत में लगा हुआ है, ये अर्श के चक्कर लगा रहा है, तवाफ कर रहा है, मगर इसको ये मालूम नहीं कि इसका अंजाम बुरा होगा, ये काफिर होगा, इससे बेखबर था। आशिकाने रसूल, मदनी फूल कबूल कीजिए। अल्लाह ताला ने ईमान दिया है, हम में से बहुत नेकियां भी करते हैं, नेक लोगों जैसे उनके चेहरे मोरे भी हैं, सूरत सीरत भी है, मगर हमें मालूम नहीं कि हमारा अंजाम क्या होने वाला है। इबरत की जाहे तमाशा नहीं है। वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तो ना मरना मगर मुसलमान। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस आयत के तहत लिखा, मुसलमान होना कमाल नहीं, मुसलमान मरना कमाल है। हालत ईमान में हमें मौत आए, अल्लाह पाक हमारा ईमान सलामत रखे। मुसलमान है अत्तार तेरी अता से, ओ ईमान पर खातिमा या इलाही, आमीन।
اپنی نیکی پر، اپنی عبادت پر، اپنی نمازوں پر، اپنی تلاوت پر، اپنے صدقہ و خیرات پر، اپنی سخاوت پر، دینی خدمات پر، اپنے حفظ پر، اپنے ریاضت پر، اوراد و وظائف پڑھنے پر، اشراق، چاش، تہجد پڑھنے پر غرور نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، انانیت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نہیں جانتے ہمارے مقدر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے زیادہ علم اور عبادت میں کوشش سب سے زیادہ اس نے کی، اور آسمان سے زمین تک کے معاملات کا محافظ، منتظم اور بڑا یہ شرف اور مرتبہ سمجھتا تھا۔ اس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو روندہ درگاہ کر دیا، حالانکہ پہلے یہ فرشتوں کے ساتھ مل کر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کی ہلاکت کی صورت کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں۔ سارے فرشتوں نے اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کی اور سجدہ کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں اس کا بیان ہے۔ سب سے پہلے کس نے سجدہ کیا؟ حضرت جبریل امی علیہ السلام نے۔ یہ فرشتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام نے، اسرافیل علیہ السلام نے، عزرائیل علیہ السلام نے، دیگر فرشتوں نے۔ یہ سجدہ کب ہوا تھا؟ یہ ہوا تھا فرائیڈے کو، جمعۃ المبارک کو، جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر عصر تک کیا گیا۔ ابلیس نے انکار کیا، شیطان نے انکار کیا، تکبر کیا، تو کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ انکار، تکبر اور کفر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حکم فرمایا تو کیا اس نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کو؟ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین، میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی شیطان اللہ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہا ہے کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، آدم علیہ السلام کو تو نے یا اللہ مٹی سے بنایا، اگر یہ میرے برابر بھی ہوتے تو میں سجدہ نہ کرتا، ان سے بہتر ہو کر میں سجدہ کیوں کروں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو اس بدبخت کو بدبختی ملی اللہ کی نافرمانی کی صورت میں اور نبی کی نافرمانی کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار رکھے۔ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، یہ نعرے بھی لگائیں، یہ ذہن بھی رکھیں، اور کبھی کوئی شیطانی وسوسہ آئے، گناہوں کی طرف توجہ جائے تو کیا کہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انشاءاللہ شیطان دفع ہو جائے گا۔ اس کی بڑی پیاری حکایت بھی آپ کو پیش کرتا ہوں کہ وہ سجدے والا واقعہ بھی آپ کو کچھ عرض کیا۔ روح البیان تفسیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا جسم پاک تیار فرمایا، فرشتوں نے ایک نئی صورت دیکھی تو حیرت ہوئی اور دیکھا کہ بہت خوبصورت ہیں تو خوش بھی ہوئے۔ شیطان نے دیکھا تو کہا ان کو کیوں پیدا کیا گیا، اس کو کیوں پیدا کیا گیا؟ فرشتوں سے کہنے لگا اللہ نے اسے ہم پر ترجیح دی تو تم کیا کرو گے؟ فرشتوں نے کہا ہم اپنے رب کا حکم مانیں گے۔ شیطان نے کہا دل کے اندر خدا کی قسم اگر خدا نے اسے مجھ پر ترجیح دی میں خدا کا حکم نہیں مانوں گا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، میں اسے ہلاک کر دوں گا۔ شیطان نے اب حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ السلام کے مبارک جسم پر استغفر اللہ تھوک دیا۔ وہ تھوک مقام میں ناف پر پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امی علیہ السلام کو حکم دیا کہ 3 جگہ سے مٹی نکال دو، سوراخ سا ہوتا ہے ناف کی جگہ پر۔ اب شیطان کی تھوک پڑی تھی، جبریل امی علیہ السلام نے تھوڑی سی مٹی اس سے نکال دی۔ اس مٹی سے اللہ پاک نے کتے کو پیدا فرمایا، ڈاگ۔ اب کتے کے اندر 3 عادتیں۔ کتے کو انسان سے انس ہوتا ہے،
انسان کا دوست بن جاتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے کہ جبریل امی علیہ السلام کے اس کو ہاتھ لگے ہیں، اور آدمی سے انس کیوں رکھتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی مٹی جو نکالی گئی اس سے اس کی ولادت ہوئی، اس کو پیدا کیا گیا۔ آدمی کو کاٹتا کیوں ہے؟ دیکھو یہ بھی بات پتہ چلی کہ کتا انسان کو کاٹتا کیوں ہے، کیوں دوڑتا ہے، کیوں کاٹتا ہے؟ کہ اس میں شیطان کی تھوک شامل ہے۔ تو عبرت کی بات ہے کہ اللہ کے مقبولوں، اللہ کے محبوبوں، اللہ کے پسندیدہ بندوں، اولیاء، انبیاء، ان کا دشمن کون ہے؟ شیطان۔ دیکھیں آدم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی نا، انجام کیا ہوا؟ شیطان میں انانیت بھری ہوئی ہے، غرور بھرا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں عاجزی عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں انکساری عطا فرمائے۔ شیطان کسی کی بڑائی تسلیم نہیں کرتا۔ تو غور کریں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، مقام دیا، مرتبہ دیا، ہم سے بہتر کیا، ہم کیوں نہ اس کو عزت دیں؟ ہم کیوں اس سے حسد کریں؟ ہم کیوں جیلس ہوں؟ تو شیطان اپنی انانیت کی وجہ سے آدم علیہ السلام کا دشمن بنا، اور اس نے استغفر اللہ تھوکا، اور یہ بتا دیا کہ اللہ پاک کے مقبول بندوں کی شان میں غستاخی اور بے ادبی کرنا اس کا کام ہے، شیطان کا کام ہے، شیطانی کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے، رحمت فرمائے۔ قرآن پاک میں کئی جگہوں پر شیطان کا تذکرہ ہے۔ ایک آیت پیش کرتا ہوں، یہ آیت ہے سورہ فاطر کی، آیت نمبر ہے 6۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تو تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ وہ تو اپنے گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھی دوزخیوں میں سے ہو جائیں۔ تو شیطان ہمارا دشمن ہے، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، یہ ذہن بن جائے اور مقابلہ ہر وقت ہوتا رہے کاش۔ تو شیطان بہت پرانا دشمن ہے، اس کی دشمنی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو عقائد کا تحفظ کرنا ہے، اپنے نیک افعال، نیک اعمال کا تحفظ کرنا ہے۔ یہ دشمن ہے، یہ چاہے گا ہمارے عقیدے میں خرابی پیدا کرے، ہمارے افعال میں خرابی پیدا کرے، ہمارے اعمال میں خرابی پیدا کرے۔ ہم نے اس کی بات نہیں ماننی، ٹھیک ہے؟ ہم نے اپنے رب کا حکم ماننا ہے، ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہے۔ یہ شیطان اپنی پیروی کی طرف کیوں بلاتا ہے؟ اس لیے بلاتا ہے کہ یہ دوزخی ہو جائیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ پاک ہمیں دوزخ سے بچائے، بہت سخت جگہ، عذاب کی جگہ، اللہ کی ناراضی کی جگہ۔ انشاءاللہ اگلے سلسلوں میں بتایا جائے گا کہ دوزخ کے اندر شیطان کو کیا سزا دی جائے گی، قیامت کے روز شیطان کا حال کیا ہوگا۔ اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ نفس و شیطان ہو گئے غالب، ان کے چنگل سے تو بچا یا رب۔ تو شیطان بہت پاورفل، ہمارا دشمن، ہمیں دیکھتا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھتے۔ تو ہم اس رب سے پناہ مانگے جو شیطان کو اور سب کو دیکھتا ہے، ملاحظہ فرماتا ہے، اور شیطان اس کو نہیں دیکھتا۔ تو انشاءاللہ ہم شیطان کے شر سے بچے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں اچھے اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نعرہ لگائیے، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔